بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن کے عزیز دوستوں، نوجوانوں، جماعت اسلامی ریاست تلنگانہ، اڑیسہ و آندھرا پردیش کے امیر باوقار اور محترم خواتین، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے اور ربیع کے معنی بہار کے ہوتے ہیں، تو گویا وہ مہینہ جب انسانیت نے ایک نئی بہار دیکھی، ایک ایسی بہار جس کی سوغات سے زندگی کا کوئی شعبہ اور انسانیت کا کوئی طبقہ محروم نہ رہ سکا. آج کی یہ بزم نعتیہ کلام کے ذریعے سے دل کو گرمانے اور عشق نبی کو مہمیز کرنے کے لیے ہے. میں اس نسبت سے دو تین بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نوجوانوں نے بہت خوبصورت اور دلچسپ انداز میں نعتیہ اشعار پیش کیے، تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو ہمیں ایسی زباں چاہیے، ایسا قلب چاہیے جو ایک طرف خدا کا ذکر کرے، دوسری طرف ذکر مصطفیٰ کرے. ایک طرف خدا کی معرفت اسے حاصل ہو اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے حاصل ہو. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو ایک عام ٹریڈیشنل جو تصور اور تصویر ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک پیغمبر تھے، ایک کمیونٹی کے طرف اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی، ان کی لائف، ان کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا وجدان گواہی دے گا، آپ کا شعور گواہی دے گا کہ وہ صرف ایک کمیونٹی کے پیغمبر اور رسول نہیں ہیں، بلکہ انسانی تاریخ کے سب سے کامیاب قائد ہیں. انسانی تاریخ میں جو سب سے بڑا ٹرانسفارمیشن آیا، جو ریولیشن آیا، وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا. اور اس بات کی گواہی جس طرح مسلمانوں نے دی ہے، جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، انہوں نے بھی اس کی گواہی دی. مائیکل ایچ ہارٹ نے دی 100 کتاب لکھی تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا اس کے پریفیس میں، ایز اے کرسچن میں چاہتا تھا کہ پروفٹ جیزس کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھوں، لیکن میں نے جو ریسرچ پیرامیٹرز رکھے تھے ایک کامیاب لیڈر کے، جب اس پر جانچا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام نہ آ سکا. انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کو دیکھیں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ the most successful leader in the human history، اور اس نے یہ بھی کہا کہ پروفٹ موسیس اور جیزس سے زیادہ کامیاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انقلاب اور اپنے تحریک میں رہے. تو اس سے جو میسج اور پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی ایک شخصیت کا محض نام نہیں ہے، کسی ایک کمیونٹی کے پیغمبر کا نام نہیں ہے، بلکہ انٹائر ہیومن ہسٹری کے سب سے کامیاب قائد اور سب سے بامراد اور باکمال پیغمبر کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اگر آپ کے دل میں روشن ہوگا تو یہی چراغ ایمان کے مشعل کی حفاظت کرے گا.
اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ کسی دل میں نہیں ہے تو وہ ویرانہ ہے جہاں کفر و شرک اپنے شکنجے ڈال لیں گے، جہاں الحاد و ارتداد ڈاکہ زنی کر سکیں گے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی معرفت سے ایمان کی مشعل ہمارے دل و ذہن میں روشن ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا وہ ترجمان ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ بری نازم کے ہستم امتے تو، بری نازم کے ہستم امتے تو، گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ میں اس بات پر نازا اور شادہ ہوں کہ آقا میں آپ کی امت کا ایک فرد ہوں۔ اپنے عمل اور کردار کے اعتبار سے اگرچہ بہت ہی سیاہکار اور ظالم اور گناہگار ہوں، ان سب کے باوجود میں بڑا خوش نصیب اور خوش بخت ہوں چونکہ مجھے آپ کی نسبت حاصل ہے۔ عشق نبی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بنیادی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے۔ سیرت کا مضمون پڑھنے والا کبھی اس سبجیکٹ سے اکتا نہیں سکتا، ہر بار اسے ایک نئی تازگی اور توانائی ملے گی۔ اللہ کا یہ فضل اور اس کا کرم رہا، آقا کے دیار میں اور ان کے دربار میں 4-5 سال گزارنے کا ہمیں موقع ملا۔ مدینہ منورہ میں تعلیم ہوئی تو درسگاہ جائیں نہ جائیں لیکن مسجد نبوی روز حاضری لگتی تھی۔ ایک دو واقعات ایسے ہیں جو آج بھی یاد کرتا ہوں تو پورا وجدان عشق و محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ ایک بار کی بات ہے، میں مسجد نبوی سے لیٹ نائٹ نکلا، اپنی یونیورسٹی جانا تھا مجھے۔ ظاہر ہے اسٹوڈنٹ تھے، کرائے کی گاڑیوں سے ہم لوگ جایا کرتے تھے، پبلک ٹرانسپورٹ سے۔ تو ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی، باب السلام کے باہر میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ BMW کا ٹاپ ماڈل ہے، اور جب کھڑکی کھولی تو اندر سے ایک بہت ہی جنٹل مین الشاب الانیق جھانک رہا تھا۔ اس نے مجھ سے عربی میں پوچھا، وین، کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے سوچا یہ بندہ خواہ مخواہ مجھ سے 40-50 ریال کا کرایہ مانگے گا، بہت سے بہت 5 ریال لگتے تھے عام گاڑیوں میں۔ تو میں نے کہا یلا روح، آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، بتائیے کہاں جانا ہے۔ اس کے اصرار پر میں نے کہا جامعہ اسلامیہ۔ اس نے کہا یلا اجلس، بیٹھ جائیے۔ ہم بیٹھ گئے، چند قدم چلے، تعارف ہوا۔ ہمارا مزاج تھا کہ حرمین میں، مکہ اور مدینہ میں جو اہل شہر ملتے تھے تو ان سے کچھ چھپتے ہوئے سوالات کیا کرتے تھے ہم۔ تو میں نے اس بہت ہی خوبرو خوبصورت نوجوان سے پوچھا تعارفی گفتگو کے بعد کہ کبھی روزے پر حاضری لگاتے ہو؟ تو وہ گاڑی چلاتے چلاتے ایک دم میری طرف دیکھنے لگا اور بڑی چپتی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ ایسا کون سا سوال ہم نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یا محمد، وہاں عام طور پہ محمد سے مخاطب کرتے ہیں ہر کس و ناکس کو۔ نعم، جی ہاں، جاتا ہوں، وضو کرتا ہوں، مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، اور پھر بہت شرمائے لجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف بڑھتا ہوں۔ ابھی چند قدم چلتے چلتے اچانک میرے قدم رک جاتے ہیں، بوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ احساس میرا دامن کھینچنے لگتا ہے کہ میں اپنی اس شکل و صورت کے ساتھ آقا کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ اور کہتا ہے پھر اسی شرم و عار اور حیا کے مارے الٹے قدم چلا آتا ہوں۔ جس وقت میں نے یہ بات سنی، عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ ہم نے کہا کہ شاید ہم جیسے حاضر باش لوگوں سے زیادہ تمہارا عشق ہے۔ ہم تو صبح شام وہیں بیٹھتے ہیں،
لیکن تمہارے دل کا یہ احساس، یہ فیلنگ، یہ شعور کہ میں سیاہکار انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے سلام پیش کروں اور سرکار ہمیں اس کا جواب دے۔ اس واقعے نے ایک بہت اہم پیغام اور میسج ہمیں دیا۔ وہ لڑکا کلین شیو تھا، یا سعودی عرب میں جو فرینچ کٹ داڑھی رکھی جاتی ہے، فرینچ سٹائل، اس طرح داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ جو کچھ رہا ہوگا وہ، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کا ایک ایسا چراغ روشن تھا جس سے ہزاروں دلوں کو روشن کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ، میرے ایک استاذ تھے، انہوں نے ہمیں حدیث پڑھائی، وہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ تو ہوا یوں کہ ایک روز، بچپن ان کا دور تھا، یعنی کہ وہ 60s وغیرہ کا دور رہا ہوگا، تو وہ مکہ میں حرم مکی میں نماز پڑھ کے اپنے گھر کے لیے جا رہے تھے۔ اور جو لوگ مکہ ہو کر آئے انہیں پتہ ہے کہ حرم کے ساتھ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، جدہ مکہ جدہ مدینہ اس طرح آواز لگاتی ہیں۔ تو کسی ڈرائیور نے پوچھا، یلا مدینہ مدینہ مدینہ، کہ مدینہ چلنا ہے، مدینہ چلنا ہے۔ تو ان کو اس بات سے بڑی شرم آئی کہ مدینہ کے لیے نہ کہہ دیں۔ کم سن بچے تھے، بیٹھ گئے گاڑی میں، اور 60s میں جو گاڑی جاتی تھی موٹر وے، وہ خود 5 6 7 8 گھنٹے اس میں لگتے تھے۔ کسی طرح مدینہ پہنچے، نماز ادا کی، حاضری دی، اور پھر واپس آئے۔ کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان کے پیرنٹس بڑے پریشان کہ آخر کہاں چلا گیا، صبح ہوئی، شام ڈھلی، اور اب رات ہوا چاہتی ہے، اب تک یہ بچہ نہیں لوٹا۔ جب گھر آئے تو انہوں نے، والد نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بات پیش آئی کہ ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا مدینہ مدینہ، مجھے شرم آئی اس بات سے کہ مدینہ کے لیے لا کہہ دوں۔ دیکھیے، یہ عشق و محبت کی وہ تصویریں ہیں جو ہر کس و ناکس کے دل میں ہیں، اور یہی اصل میں ہمارے ایمان کا وہ چراغ ہے، یا وہ روشنی ہے جو کبھی بھی آتش فشاں بن سکتی ہے۔ تو اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معرفت کے چراغ روشن کیجئے، اور وہ روشن ہوں گے سیرت کو پڑھنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ بہت سے تقاضے ہیں، 2-3 بڑے ہلکے الفاظ میں کہوں گا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھ بند کر ایمان لایا جائے، اور آج اس ایمان کا امتحان ہے۔ قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ انٹرسٹ بیس جو بھی ڈیلنگ ٹرانزیکشن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں پیسے کو کم کر دیں گے، اور چیریٹی اور صدقہ پر مبنی جو مال ہوگا اللہ اس میں اضافہ کر دیں گے۔ ہماری اور آپ کی نگاہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے دیے گئے اور سود سمیت وہ واپس ہوا تو 1,10,000 روپے ملے، تو نگاہ یہ دیکھ رہی ہے کہ پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ اور آپ نے اگر زکوٰۃ ادا کی تو 1 لاکھ میں 2,500 روپے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو آپ کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اس میں سے پیسے کم ہو گئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں دیکھے کو جھٹلا دیں، اور آپ کہیں کہ وہ 10,000 جو اضافے ملے ہیں وہ اصل میں نقصان کا سودا ہے، اور یہ 2,500 جو کم ہوئے ہیں یہ نفع کا سودا ہے۔ اس طرح آنکھ بند کر کے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر لانا یہ سب سے بنیادی حق ہے۔ یہاں لڑکیاں اور خواتین بیٹھی ہیں، آپ کو دنیا یہ پیغام دینا چاہتی ہے آج کی تاریخ میں کہ وراثت کے سسٹم میں، انہیریٹنس میں، لڑکے کو 2 حصے دیے گئے ہیں اور لڑکی کو 1 حصہ دیا گیا ہے، اور آج کی دنیا یہ جھوٹ بولتی ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، ناانصافی کی گئی ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ پوری کی پوری شریعت عدل پر قائم ہے، جسٹس پر قائم ہے۔ تو یہ جو آپ کا آنکھوں دیکھا ہے اسے آپ جھٹلائیے اور کہیے کہ اللہ کا نظام ہی اصل میں انصاف پر مبنی ہے،
اس کے سوا کوئی دوسرا سسٹم انصاف فراہم نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلا حق ہے آنکھ بند کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین رکھنا۔ دوسرا حق ہے اس پر عمل کرنا۔ عمل کا تعلق ہم نے زندگی کے ہر ایسپیکٹ سے، چاہے وہ ہماری پرسنل لائف ہو کہ پروفیشنل لائف ہو، ہمارا کسی طرح کا معاملہ ہو، ہر ایک میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کریں۔ اور یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ سنت کو سنت رہنے دیجئے۔ ہمارے ہاں مسلم سماج میں ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی چوائس کو سنت بنانے کی کوشش کی۔ ہم اپنی ٹریڈیشنل چیزوں کو سنت کا درجہ دے کر اس پر بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس سے مختلف تھیں۔ تو سنت کو فالو کیجئے اپنی زندگی میں، چاہے وہ کمیونیکیشن اسکلز ہو، لیڈرشپ ہو، مسجدوں کا نظام ہو، ہر جگہ سنت پر اس کو لانے کی کوشش کیجئے۔ تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے بخیل اور کنجوس انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے اور وہ اپنی زبان خاموش رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آئے درود پڑھیے۔ میں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے اور سعودی عرب اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز میں بھی پڑھا ہے۔ دارالعلوم کی ایک ادا بڑی والہانہ ہے۔ ہم جس دور حدیث میں جہاں ہم پڑھتے تھے بخاری شریف، وہاں 800 ساڑھے 800 طلبہ ہوتے تھے، اور حدیثیں پڑھتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا ایک تموج سا اس پورے ہال میں اٹھتا، صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا سے وہ گونج اٹھتا۔ وہ منظر پھر میرے کان نے اور میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام گرامی آوے تو اس پر ضرور درود شریف بھیجیے۔ اس سے زندگی میں آپ کے روشنی آئے گی، ہدایت ملے گی، نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ اور آخری بات، سنت کا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو دنیا تک پہنچائیے۔ ہم اور آپ ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کی شخصیت کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صحیح تصویر پیش کیجئے۔ یہی 4 بنیادی حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔